الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوست، وہ حدیث اس سے میں آپ کو تازہ کراتا ہوں جو سات جمعہ پہلے بیان کی، اور اسی حدیث کی بنا پر ہمارا یہ بیان شروع ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میرا تذکرہ نہیں کرتی، میری اولاد مجھے بھول گئی. یہ حدیث ہے. اسی حدیث کی بنا پر ہم نے یہ تذکرہ شروع کیا. تو یہاں تک ہم پہنچے کہ شیطان کسی بھی طرح جنت میں پہنچ گیا. اسی بنا پر عارفین فرماتے ہیں، اللہ والے صوفیاء بزرگان ایک بات بیان فرماتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا. عجیب بات ہے کہ عام طور پر شیطان انسان پر دو چیزوں کے ذریعے سے قابو پا لیتا ہے. جب تک وہ دو چیزیں شیطان کے قبضے میں نہیں آتی وہ انسان کو بہتا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا. اسی بنا پر بزرگان جو مجاہدات کرواتے ہیں، یہی وجہ کہ ان دو قوتوں پر انسان قابو پا لے تو گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہے. وہ دو قوتیں کون سی کہ جس کے بنا پر شیطان کو بہکانا آسان ہو جاتا ہے؟ ایک تو ہے شہوت اور دوسری ہے غضب یعنی غصہ. ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان میں تین قوتیں رکھی ہیں، ایک قوت عقلیہ، ایک قوت شہویہ اور ایک ہے قوت غضبیہ. جانوروں میں، درندوں میں غضب ہی غضب ہے، اور دوسرے جو جانور ہیں اس میں شہوت ہی شہوت ہے. لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک عقل کی بھی قوت دی ہے، اس کے ذریعے سے وہ شہوت کو صحیح استعمال کرے اور اسی طرح غضب کو بھی وہ صحیح استعمال کرے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی. واقعیت اگر عقل کے تابع بنا لے ان دو قوتوں کو تو انسان فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور اگر ان دو قوتوں کو آزاد رکھے تو انسان شیطان سے آگے نکل جاتا ہے. یہ فائدہ ہے. اسی بنا پر عارفین فرماتے ہیں، بزرگان فرماتے ہیں کہ شیطان ایک تو شہوت کے ذریعے سے اور ایک دوسری قوت غضب کے ذریعے سے انسان کے اوپر قابو پا لیتا ہے. اور یاد رکھنا، ہمارے باپ یا دادا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان دونوں پر جو قابو پایا
ان دو قوتوں کے ذریعے سے. کیسے؟ یہ میں مختصر بیان کرتا ہوں. گزشتہ جمعہ کو میں نے تفصیل سے بات کہی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء نے اس بات کو بیان فرمایا کہ شیطان سانپ کے ذریعے سے اور اسی طرح مور کے ذریعے سے کسی بھی طرح وہ جنت میں اس طرح پہنچا کہ ان کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کچلانا آسان ہو جا رہے ہیں. تو کسی بھی طرح بہکا دیا. جب وہ رو رہا تھا، نوحہ کر رہا تھا، کسی بنا پر مفسرین فرماتے ہیں، محدثین بھی فرماتے ہیں، سب سے پہلا نوحہ کرنے والا وہ ابلیس ہے. تو حوا علیہ السلام نے پوچھا اتنا کیوں روتا ہے؟ تو ابلیس نے یوں کہا آپ کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ تو کہا کہ نہیں، کیا آپ تو مرنے والے ہو. دیکھیے کیا مرنا کیا چیز ہے، انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ مرنا کسے بولتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے مرنے کی کیفیت بتائی ابلیس نے کہ اس طرح آدمی مرتا ہے. تو یہ دیکھ کر وہ ایک دم سے ڈر گئی اور پھر بعد میں دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زمین میں بھیجنے والا ہے اور آپ کو زمین کی خلافت سے مالا مال فرمانے والا ہے. آپ کو ہمیشہ جنت میں نہیں رہنا ہے، آپ کو نکال دے گا اللہ تعالیٰ جنت میں سے. اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نہیں چاہتی تھی جنت میں سے نکلنے کو. اس بنا پر ابلیس نے یوں کہا آپ کو میں ایک تدبیر بتاتا ہوں کہ آپ فلانا جو درخت ہے نا اس کا دانا اور اس کا پھل کھا لو. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے کھانے کے بنا پر آدمی کبھی نہیں مرتا اور ہمیشہ وہ جنت میں رہتا ہے، کبھی وہ جنت میں سے نکلے گا ہی نہیں اگر اس پھل کو اگر کوئی کھا لے تو. پہلے تو آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس درخت سے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو ابلیس نے قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ کی، بڑی عظیم عظیم قسمیں کھائی. یہ دونوں بالکل بھولے والے تھے، نیک تھے. کبھی انہوں نے یہ خیال تک نہیں کیا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی قسم جھوٹی کھائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس ابلیس نے جھوٹی قسمیں کھا کے کسی بھی طرح دانا کھلا دیا. یہ ہے پھسلانا. اب دانے کی شہوت پیدا ہوئی کھانے کی. یہ جو شہوت ہے نا اسی سے آدمی کے اندر حرص بھی پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے. اور عورتوں کی طرف جو دل کا مائل ہونا جو ہوتا ہے وہ بھی شہوت کی بنا پر ہوتا ہے. اور کھانے کی چیزوں کی طرف جتنی بھی ہے ان تمام کی طرف دل کا مائل ہونا یہ قوت شہوت کی بنا پر ہوتا ہے. تو دیکھو یہ شہوت ہوئی، کسی بھی طرح دانا کھا لیا اور ابلیس نے ان کو بہکا دیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بس اب نکلو آپ. جنت کا لباس اتروا دیا، بالکل برہنہ دونوں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام جنت میں ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں تاکہ کہیں سہارا مل جاوے، اپنے سطر کو چھپانے کا کوئی سامان مل جاوے. لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو انجیر کا جو درخت ہے اور اسی طرح عود کا جو درخت ہے اس نے اپنے پتے دیے اور پتوں کے ذریعے سے اپنا سطر چھپایا. جتنے بھی معین بنے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے ان تمام کو دنیا میں نکال دیا گیا تھا. ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے، تفسیر مظہری میں ہی یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم میں نے آپ کو منع کیا تھا، تم نے کیوں اس کا دانا کھایا، اس کا پھل کیوں کھایا؟ رونے لگے اور یوں فرمایا یا اللہ حوا نے میرے
کثیر میں بھی علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تکوینی بات ہے، غیر اختیاری چیز ہے، یہ مقدر تھا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، روایت بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بنا پر کہ حوا علیہ السلام نے مزین کیا تھا، اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام پر ہر مہینہ خون جاری فرما دیا، اور خون جاری فرما کر جب وہ رونے لگی تو حوا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پوچھوایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے لیے لازم، تو رونے لگی تو یوں فرمایا کہ سن لو یہ آپ کو خون ہر مہینہ آئے گا، اور اسی طرح آپ کی جو بنات ہوگی، جو لڑکیاں ہوگی، جو عورتیں ہوگی، ان کو بھی یہ ہر مہینہ خون آئے گا۔ جب رونے لگی تو یوں فرمایا رونا بھی تم پر لازم۔ آج کل عورتیں جتنی مطلب کہ روتی ہے اتنا مرد نہیں روتا، معمولی بات پر بھی رونا آ جاتا ہے ان کو، معمولی بات بیان کیا، معمولی کوئی تکلیف بیان کی یا شوہر کو منانا ہے تو واقعی اگر اس کے پاس وہ تدبیر ہے رونے کی کہ کسی بھی طرح شوہر کے دل کو وہ پگھلا دیتی ہے اور شوہر اس کے پھندے میں آ جاتے ہیں، اور کیوں نہ آوے، حوا علیہ السلام نے کسی بھی طرح اپنے شوہر حضرت آدم علیہ السلام کو پگھلا دیا تھا اور منوا دیا تھا اپنی بات کو۔ تو یہ تکوینی بات ہے، اور اسی طرح یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس مزین کرنے کی بنا پر آپ کو جو بچہ پیٹ میں آئے گا اس کی تکلیف محسوس ہوگی، اور اسی طرح ولادت کے وقت کی تکلیف ہوگی، یہ فرمایا۔ یہ سب مقدرات، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے، فتاوی تاہار خانیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے، اس مسئلے کے ماتحت میں یہ بات لکھی ہے روزے کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے 30 روزے فرض فرمائے۔ کیا وجہ اس کی؟ اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے فتاوی تاہار خانیہ میں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانا کھایا تو وہ دانا پیٹ میں 30 دن تک باقی رہا۔ وہ دانا کھانے کے بعد جنت سے تو دنیا میں اتار دیے گئے، وہ دانے کا اثر پیٹ میں 30 دن تک رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس امت کے اوپر 30 روزے سال میں فرض فرمائے کہ اس کے بدلے میں، یہ تکوینی وجہ ہے، ہمارے اختیار میں نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرض فرمانا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا، وہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کو بولتے تقدیری وجہ اور اس کو بولتے تکوینی وجہ۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا، 30 دن تک تو رہا یہ پیٹ میں، پریشان تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے پریشان تھے، پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی، سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ یہ تکلیف کیسی۔ حضرت آدم علیہ السلام ادھر سے ادھر بھاگتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ان کو سمجھایا کہ اس طرح قضائے حاجت فرمائے۔ تو قضائے حاجت کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی واسطے سے سکھایا۔ جب 30 دن کے بعد قضائے حاجت فرمائی تب بدبو آنے لگی۔ جب بدبو آئی تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ بدبو کیوں آتی؟ تو فرمایا کہ یہ بدبو آپ پر لازم، یہ جو آپ کھاؤ گے اور جو کھجلا نکلے گا اس میں بدبو آئے گی۔ تو رونے لگے، روایت میں آتا ہے 70 دن تک روئے حضرت آدم علیہ السلام اس اثر کی بنا پر۔ لیکن کیا کریں، یہ سب کچھ مقدر تھا۔ ایک مرتبہ یہ بات بھی فتاوی میں لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حوا علیہ السلام یہی دنیا میں تھی اور ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، وہ 13، 14، 15 مہینے کے یہ 3 دن جو ہے روشن دن، اس میں چاند جو ہے مکمل نکلتا ہے اور اسی طرح روشنی خوب پھیلتی ہے، اس بنا پر اس کو ایام 20 سے قابل کیا جاتا ہے کہ 3 روزے حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھے۔ تو اس طرح وہ روزے رکھ رہی تھی کہ حوا علیہ السلام کو خون آیا۔ جب خون آیا
تو انہوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے. پہلی مرتبہ جب آیا تو انہوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا, انہوں نے وہ وجہ بیان فرمائی اور یوں پوچھا کہ میں اس حالت میں نماز پڑھ سکتی ہوں اگر نماز پڑھنی ہو تو آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے, حضرت جبرائیل آئیں گے اس وقت میں پوچھوں گا. حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے, اگر خون آ گئے عورت کو تو اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اسی طرح یاد رکھنا جب خون بند ہو جائے تو نماز کی سزا بھی نہیں ہے. بعد میں چل کر پھر کبھی خون آیا روزے کی حالت میں تو حوا علیہ السلام نے پوچھا آدم علیہ السلام سے کہ اس وقت نماز کی حالت میں آیا تھا, اب روزے کی حالت میں آیا تو میں کیا کروں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے قیاس کیا نماز کے اوپر, یوں فرمایا جب اس حالت میں نماز نہیں ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے تو اسی طرح روزہ بھی نہیں ہے اور روزے کی قضا بھی نہیں ہے. یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ آدم تم نے کیوں قیاس کیا, وحی کا انتظار کیوں نہیں کیا. پہلی مرتبہ جب آپ نے نماز کے بارے میں پوچھا تو روزے کے بارے میں بھی پوچھنا تھا, آپ نے قیاس کیا. اس لیے مسئلہ سن لو کہ روزے کی حالت میں اگر حیض آوے خون آوے تو اس حالت میں روزہ تو نہیں رکھ سکتی لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. آپ نے قیاس کیوں کیا, اگر قیاس نہ کیا ہوتا ہم سے پوچھتے تو ہم روزہ بھی معاف کروا دیتے. لیکن یہ تقریری بات ہے, آپ برا نہ کہیں حضرت آدم علیہ السلام, اسی لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا یہ سب تقریری باتیں ہیں, غیر اختیاری باتیں, ہمارے اختیار میں نہیں. یہ سب کچھ ہونے والا تھا لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. دیکھو موت آنے والی ہے لیکن ہم یہ سب تقریری بات ہے, موت مقدر ہے, غیر اختیاری چیز ہے. لیکن کبھی ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے تو ہم کیا کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا اس لیے مرا, حالانکہ اس لیے نہیں مرا, وہ اللہ نے مقدر کیا تھا اس لیے مرا. لیکن آدمی کا ذہن ایک دم ایکسیڈنٹ کی طرف جاتا ہے, کچھ تقویر اور تقدیر کی طرف نہیں جاتا. تو اسی طرح یہ روزے کی جو قضا تھی نا یہ گویا اللہ نے پہلے سے مقدر کر رکھا تھا لیکن اس کو سبب سے بنایا. اس سے ہم برا نہ کہیں حضرت آدم علیہ السلام کو. خیر اسی بنا پر تو یہ جو حوا علیہ السلام نے حدیث میں جو آتا ہے آدم علیہ السلام کو مزین فرمایا جس کی بنا پر آدم علیہ السلام بھی پھسل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آدم علیہ السلام پر 2 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی. کون سی 2 چیزیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے. اب انسان میں نبی بھی آ گئے, نبی کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے لیکن میرا جو شیطان ہے وہ مطیع و فرما بردار ہو چکا, میرا تابع بن چکا, مجھے کبھی غلطی اور گناہ کے اوپر مجھے کبھی نہیں ابھر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آدم علیہ السلام کا جو شیطان تھا انہوں نے گناہ پر ان کو کھچلا دیا اور ان کو اللہ کی نافرمانی پر ابھار دیا. تو یہ دونوں میں فرق. آدم علیہ السلام پر ایک تو یہ فضیلت کہ آدم علیہ السلام کے شیطان نے آدم علیہ السلام کو برائی کے اوپر کچلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں فرمایا کہ میرا شیطان میرا فرما بردار ہو چکا, مجھے برائی کی طرف وہ رغبت نہیں دے سکتا. ایک تو یہ بات. دوسری فضیلت کہ آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حوا, انہوں نے اپنے شوہر کو برائی کی طرف رغبت دی اور میری جتنی بیویاں ہیں مجھے نیک کام کی طرف رغبت دیتی ہے, برائی کی طرف رغبت نہیں دیتی. یہ 2 باتوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی بنا پر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کیا کتنا میں ہے یہ حدیث تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا. پہلے زمانے میں جب بنو اسرائیل آئے اس سے پہلے اگر آج ہم نے جانور ذبح کیا تو وہ گوشت اگر باہر رکھا جائے برتن میں تو 1 سال تک خراب نہیں ہوتا تھا. آپ جتنی مدت باہر رکھنا چاہے
چاہے آپ فریج میں رکھو یا نہ رکھو وہ خراب نہیں ہوتا تھا، لیکن بنو اسرائیل نے خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ جو کھانا ہم آپ کو دوپہر میں جو دیتے ہیں من و سلوا کی شکل میں، رات کے لیے اس کا ذخیرہ نہ کرنا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی اور دوپہر میں جو تھوڑا کھانا بچا اس کو رات کے لیے ذخیرہ اندوزی کی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہ جو کھانا رات کو رکھا تھا وہ خراب ہو چکا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا اب گوشت کو باہر جو رکھا جائے گا زیادہ مدت نہیں رہے گا اور اسی طرح وہ خراب ہو جائے گا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات فرمائی، اگر حوا اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی۔ اس زمانے میں یا قیامت تک جتنی بھی عورتیں شوہر کی جو خیانت کرتی ہیں، نافرمانی جو کرتی ہے، وہ تمام کا تمام اثر حوا علیہ السلام کا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ تو ایک تقویمی باتیں ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب تقویمی باتیں، ہم ان کو برا نہ کہیں۔ اور دوسری بات، بعض علماء فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے یہ غلطی نہ ہوتی تو یہ تمام کی تمام امت جنت میں کیسے جاتی؟ وہاں تھوڑی اولاد کا سلسلہ ہوتا، جنت میں اولاد کا سلسلہ نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمام اولاد کو اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں پیدا کرنا تھا، تو وہ کب ہوتا؟ جب تک کہ آدم علیہ السلام سے بھول نہ ہوتی، اور بھول کے بنا پر وہ دنیا میں تشریف نہ لاتے، وہاں تک یہ سب باتیں نہ ہوتی۔ اسی بنا پر کہا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کئی سال تک تو نیچے سے اوپر نہیں دیکھا، مارے شرم کے، اور حدیث میں یہ آتا ہے، غالباً مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس کوتاہی پر اتنا روئے، اتنے آنسو بہائے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے کر قیامت تک جتنی اولاد پیدا ہو گئے اور وہ جتنی روئے گی، جتنے آنسو بہائے گی، ان تمام آنسوؤں کو ایک طرف رکھا جائے اور آدم علیہ السلام کے رونے کے آنسو ایک طرف رکھا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو کا وزن بڑھ جائے، اتنا روئے آدم علیہ السلام اپنی کوتاہی کے اوپر۔ اور یاد رکھنا، جو کوتاہی خواہش کی بنا پر ہوتی ہے، یہ بات خاص یاد رکھیں، شہوت کی بنا پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جو کوتاہی تکبر کے بنا پر ہوتی ہے اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ جیسے کہ ابلیس، اس کی جو غلطی ہوئی وہ اپنی بڑائی اور تکبر کی بنا پر، تو اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق نہیں دی، اور آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ خواہش کی بنا پر، اور وہ کون سی خواہش؟ وہ خواہش سے اچھی تھی کہ مجھے جنت میں ہمیشہ رہنے کا ملے گا اور اللہ کا قرب مجھے حاصل رہے گا، اس بنا پر انہوں نے وہ دانا اور پھل کھا لیا تھا، لیکن یہ خواہش پیدا ہوئی، اس خواہش کی بنا پر کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا رو رہے تھے کہ توبہ ابھی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہو رہی تھی، ایک دم سے آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا اور میرے اندر جب روح پہنچی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو میری نظر پڑی تو کلمے کے اوپر پڑی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے دل میں یہ خیال آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، لاؤ ان کے واسطے سے میں اللہ سے مغفرت چاہوں۔ تو یہ روایت کے الفاظ ہے، یا اللہ اسألک بمحمد ان تغفر لی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ تیرے جو رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ میری آپ مغفرت فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم آپ نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے وہ پورا واقعہ سنایا، جب روح پھوٹی میں نے کلمہ دیکھا، اس وقت میرے دل میں یوں آیا یہ کوئی عظیم ہستی ہے، یہ تیری کوئی محبوب ہستی ہے، اسی بنا پر تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، واقعات ان کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اور دنیا کا وجود بھی نہ دیتا۔ یہ روایتی الفاظ ہے۔ تو دیکھو اس سے
سے یوں پتا چلا کہ خواہش کی بنا پر جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ جو نور تھا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ یکے بعد دیگر منتقل چلا آ رہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ نور حضرت شیش علیہ السلام ان کے جو لڑکے ہیں ان میں منتقل ہوا. جس وقت حضرت شیش علیہ السلام حوا علیہ السلام کے پیٹ میں آئے تو اس وقت حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی، لڑکی پیٹ میں نہیں تھی. ورنہ اس زمانے میں کیا ہوتا، پیٹ میں جڑواں بیٹے ہوتے، ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی. اس کا مسئلہ ہے پہلے زمانے میں ایسا تھا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بند کر دیا. تو شیش علیہ السلام جب پیٹ میں آئے وہ تنہا تھے. کیوں؟ آپ کی شرافت کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے نور کو حضرت شیش علیہ السلام نے منتقل فرمایا. جس وقت حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہو گئے، نوجوان ہوئے، تو ایک مرتبہ ان کو وصیت فرمائی، ایک چیز میرے بیٹے یاد رکھنا، آپ نے ایک جو آخر میں جو نبی آنے والے ہیں ان کا نور اللہ تعالیٰ نے آپ نے وصیت فرمایا، اس کا خیال کرنا، بے ادبی نہ ہونے پائے. پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں بتائی. تو جب حضرت شیش علیہ السلام نے فضیلتیں سنی تو انہوں نے فرمایا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے باپ سے بھی اونچا مرتبہ دیا، آپ کا باپ ہو اور محمد کا بیٹا ہوگا تو بیٹے کو اتنا اونچا مرتبہ باپ سے بھی زیادہ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک عجیب بات بیان فرمائی. کون سی بات؟ معارج نبوت میں یہ بات لکھی ہے اور مواقب لدنیہ میں یہ بات لکھی ہے اور اسی طرح تنبیہ الغافلین میں بھی یہ بات لکھی ہے. کیا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے؟ اور بیچ میں جو باتیں ہیں وہ تفسیر کبیر میں بھی یہ باتیں لکھی ہے. فرمایا آدم علیہ السلام نے، ارے تم اس نبی کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی جو امت ہے اس امت کو میرے اوپر 5 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی 5 چیزوں میں فضیلت ہے، ورنہ نبوت والی ایسی فضیلت ہے اس فضیلت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیش وہ 5 باتیں کون سی؟ پہلی بات فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ جب مجھ سے گناہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں سے باہر نکال دیا اور یہ محمد کی امت ہزاروں گناہ کرے گی دنیا میں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے اس امت کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور مجھ سے گناہ ہوا، جنت سے باہر نکال دیا اور یہ امت باہر گناہ کرے گی اور اللہ ان کو جنت سے داخل فرمائے گی. یہ فضیلت، یہ پہلی فضیلت. بلکہ آگے کیا فرمایا معلوم؟ عجیب بات بیان فرمائی آدم علیہ السلام نے، اے میرے بیٹے یہ تو کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت کے ہاتھوں جنت کا سودا کر دیا، جنت بیچ دی اس نبی کی امت کے ہاتھوں. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی جنت کا سودا ہو چکا ہمارے ساتھ، بس ہمیں خریدنے کی دے رہے ہیں. یہ جنت کا جو سودا ہوا آدم علیہ السلام نے فرمایا ارے جنت میں تو کیا داخل ہوں گے، جنت کا سودا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک تو یہ فضیلت. دوسری فضیلت کہ جب مجھ سے گناہ ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کہ آدم نے اپنی رب کی نافرمانی کی اور گمراہ ہو چکے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان میں ساتوں زمین میں پھیلا دیا اور مجھے رسوا کر دیا. ایک معمولی گناہ ہوا اور وہ بھی گناہ کیسا تھا آپ جانتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا، یہ تو صرف نافرمانی اور اسی طرح غیر اولا تھی اور یہ بھی مقدر تھی. اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مطلب کہ رسوا کیا. کوئی شاید انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس گناہ کو نہ جانتا. کیا فرمایا آدم علیہ السلام نے؟ اے بیٹے ان کی امت لاکھوں گناہ کرے گی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے گا. اب مجھے معلوم ہے میرے گناہ کتنے، لیکن آپ سے پردہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ستاری فرمائی. تو دیکھو تو صحیح، آدم علیہ السلام سے معمولی بھول ہوئی اور اس پر رسوا کر دیا اور قیامت تک
آنے والی نسل اس گناہ کو جان لے گی، لیکن ہمارے گناہوں کو کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کرنا. بلکہ تفسیر کبیر میں ایک بات جب میں نے واقعتاً پڑھی تو ایک دم سے میں حیرانی میں مبتلا ہو گیا کہ یا اللہ اس امت کے ساتھ اتنی سکتا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بات بیان فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، یا اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد فرما دے. یہ درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد آپ کا مقصد کیا ہے، کیوں آپ اپنے ذمے لینا چاہتے ہو اپنی امت کا حساب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے، میں اس لیے لیتا ہوں کہ یا اللہ میری امت کے گناہ کا پتہ کسی کو نہ چلے، تاکہ میں صرف نہیں جانوں، آپ کو بھی اللہ سب کے سامنے اس طرح اظہار نہ ہو مخلوق کے سامنے. اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھو، اس امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ دیکھو، اور ہمارا معاملہ کیا ہے وہ بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ محمد تم تو یہ چاہتے ہو کہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو. ارے میں تو یوں چاہتا ہوں کہ میرے بندوں کے گناہ تیرے اوپر بھی ظاہر نہ ہو. اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت کا اظہار فرمایا کہ میری امت کے گناہ کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ محمد میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کے گناہ تیرے اوپر بھی ظاہر ہو، تو اس سے بھی میں چھپانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے اوپر جری ہو جاوے، بلے ہو جاوے اور یوں کہیں اللہ غفور الرحیم ہے سب معاف فرما دے گا. ارے جس کا احسان زیادہ ہو تو واقعات اس کے احسان کی بنا پر خوب دبنا چاہیے، خوب عبادت کرنی چاہیے اور خوب ان کا احسان من بننا چاہیے، نہ کہ احسان فراموش اور نہ کہ اللہ کے نافرمان ہم بنے. اس کا یہ مطلب نہیں. تو یہ دوسری بات. تیسری بات بیان فرمائی حضرت آدم علیہ السلام نے کہ بیٹے یہ جو آخری نبی کی جو امت آئی تھی، میں تو جنت میں تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، جس کی بنا پر میرے کپڑوں کو نکلوا دیا گیا، مجھے برہنہ کر دیا، اور اس کی امت ایسی ہوگی گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کپڑا پہنا دے گا. دیکھو آج دنیا میں کتنے گناہ ہوتے ہیں کپڑے کھول کر، لیکن اللہ تعالیٰ واپس لباس کو پہنا دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ لباس نہ پہنانا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اپنے قدر کو چھپا سکے، وہ پوری دنیا میں رسوا ہو جائے. لیکن آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسوا نہیں فرمایا اور آدم علیہ السلام کو رسوا کر دیا ایک بھول کی بنا پر. یہ تیسری فضیلت. چوتھی فضیلت کہ یہ امت جب گناہ کرے گی باہر اور گھر آئے گی اور گھر توبہ کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا. اور مجھ سے گناہ ہوا تو میری توبہ اسی وقت قبول ہوئی جبکہ میں گھر سے باہر نکلا. یعنی پہلے زمانے میں کیا تھا، پھر کبھی میں روایت سناؤں گا، ابھی وقت نہیں. پہلے زمانے میں یہ حکم تھا جب ان کو دعا کرنی ہوتی تو بیت اللہ جانا پڑتا، مکہ جانا پڑتا. اور ایک روایت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں نازل فرمایا. جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو مکہ قبول ہوئی. یہاں ہندوستان میں نہیں، ان کو یہاں سے مکہ جانا پڑا. اور یہ امت ایسی ہوگی چاہے جہاں بھی گناہ کرے گی وہاں اگر توبہ کر لے وہاں بھی ان کی توبہ قبول، اور اسی طرح وہاں سے گھر آ کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. یہ چوتھی فضیلت. اور پانچویں فضیلت یہ بیان فرمائی کہ مجھ سے جب گناہ ہوا کئی سالوں تک مجھ سے میری بیوی مجھ سے جدا کر دی گئی. حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں ہندوستان میں اتارے تھے، اور کتنے سالوں کے بعد ملاقات ہوئی. ایک روایت کے اعتبار سے 300 سال کے بعد. اسی بنا پر بہت ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ عرفہ کا جو میدان ہے اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے. عرفہ کا معنی پہچاننا، ایک دوسرے کی معرفت. تو وہاں پر دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، اسی بنا پر اس میدان کا نام بھی عرفہ پڑ گیا. تو وہاں ملاقات ہوئی تھی. آپ اندازہ کتنے سالوں کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی. اور یہ امت ایسی ہوگی گناہ باہر کرے گی اور پھر بھی اپنے گھر آ کر اپنی بیوی سے ملنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ جدا نہیں کرے گا. یہ پانچویں فضیلت. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے اس بنا پر آپ اس نور کی
کرنا، بے ادبی نہ ہونے پائے۔ جب امت کی اتنی فضیلت ہے تو اس نبی کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، آپ اس کا خیال رکھیں۔ یہ بیان فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اسی بنا پر ایک مختصر بات کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس نور کی زیارت فرشتے بھی کرتے ہیں لیکن میں زیارت سے محروم ہوں، پیشانی پر وہ نور تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ایک روایت کے اعتبار سے اس نور کو اللہ تعالیٰ نے انگوٹھوں میں منتقل فرما دیا، جب بھی وہ انگوٹھوں کی زیارت فرماتے اس کو چومتے۔ اب یہ تو آدم علیہ السلام کا یہ تو واقعہ ہے۔ اب ہمارے جو بھائی اذان کے وقت جب اشہد ان محمد الرسول اللہ آتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے وہ انگوٹھوں کو چومتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں پڑتی کہ کیا وجہ ہے۔ ہاں آدم علیہ السلام تو اس لیے چومتے تھے کہ ان کے انگوٹھوں میں اللہ تعالیٰ نے نور کو منتقل فرما دیا تھا، وہ اس نور کو چومتے تھے۔ لیکن یاد رکھنا آپ کسی صحابی کا عمل نہیں دیکھو گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہو اور انگوٹھا چوما ہو۔ معلوم نہیں یہ روایت کہاں سے، اگر سے میں نے یہ روایت بیان کی لیکن یہ میں نے پڑھی کتاب میں، لیکن کہاں تک یہ صحیح ہے وہ معلوم نہیں، لیکن اس کی وجہ یہ بتائی۔ لیکن انگوٹھا چومنا کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ نے مجھے کہنے کی جو توفیق عطا فرمائی اس کو قبول فرمائے، اور آگے جو باقی ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو باقی دعوت ہے۔